حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت وہ محبت ہے جو بچپن سے شروع ہو کر جوانی تک پروان چڑھی، پھر پوری زندگی ایک وفادار سایہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے۔ ان کی آنکھ کھلتے ہی جو چہرہ سب سے پہلے نظر آتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ان کی پہلی تربیت، پہلا لمس، پہلا پیار اور پہلی رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ملی۔ یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں بچپن کی معصومیت بھی تھی، جوانی کی جرأت بھی اور ایمان کی پختگی بھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اور بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معصوم زبان سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، لیکن دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ کہتے تھے، میں نے ایمان لانے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہ کی، کیونکہ میں نے بچپن ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہجرت کی رات علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنی بلند ترین چوٹی پر تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطرہ بڑھ گیا تو اللہ کے محبوب نے اپنے گھر سے نکلنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، علی آج رات تم میری جگہ بستر پر سو جاؤ۔ یہ ایک عام بات نہیں تھی، یہ موت کی وادی میں قدم رکھنے کے برابر تھا۔ دشمن گھر کا محاصرہ کیے بیٹھے تھے کہ صبح ہوتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ نہ سوچا، نہ سوال کیا، نہ خوف دکھایا۔ وہ مسکرائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کا جانا اسلام کی بھلائی کے لیے ہے تو علی کی جان حاضر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، چادر اوڑھی اور ایسے سوئے جیسے محبوب کے حکم میں موت بھی میٹھی لگتی ہو۔ دشمنوں نے دیکھا، لیکن انہیں گمان بھی نہ ہوا کہ بستر پر علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یا وہ محبت تھی جو جان قربان کرنے سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ مدینہ میں بدر، احد، خندق، خیبر، ہر میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب تھے۔ ان کا ہاتھ تلوار میں سخت اور دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم تھا۔ غزوہ احد میں جب دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اپنی تلوار سے دشمنوں کو روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک سے زخموں کا خون دھونے لگے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے تو آنکھیں بھر آتی اور کہہ اٹھتے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آج آپ کی حفاظت کرنا علی کا سب سے بڑا فرض ہے۔ پھر خیبر کا مشہور دن آیا۔ یہ وہ دن تھا جب مسلمان کئی کوششوں کے باوجود قلعہ فتح نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح سب کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم پر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے مبارک تھوک سے ان کی آنکھوں پر مس کیا، تکلیف فوراً ختم ہو گئی۔ پھر وہ جھنڈا مرحمت فرمایا اور فرمایا، علی بڑھو، اللہ تمہارے ہاتھوں خیبر کو فتح کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جھٹکے میں دروازہ اکھاڑ دیا، دشمنوں کو شکست دی اور قلعہ فتح کیا۔ یہ سارا کرشمہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے خزانے در بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی مجھے غلط راستہ نہیں دکھایا۔